بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الباب الثانی دراست الاسانید والحکم علی الحدیث۔ دوسرا باب اسانید کے دراسہ یعنی مطالعے کے متعلق ہے، اور والحکم علی الحدیث اور حدیث مبارکہ پر حکم لگانے کے بارے میں۔ اس باب میں ہم اسانید کا مطالعہ کریں گے، اس کا دراسہ کریں گے، اور اس دراسے اور مطالعے کے نتیجے میں جو نتیجہ اخذ کیا جائے گا اسانید کو دیکھ کر، تو وہ حکم جو ہے وہ حدیث پر لگا دیا جائے گا کہ اس حدیث کی اتنی اسناد ہیں اور اتنی صحیح ہیں، اتنی ضعیف ہیں، اتنی موضوع ہیں، تو پھر اس طرح حکم حدیث جو ہے وہ بیان کیا۔ اس باب یہ آخری باب ہے، اور اس میں 3 فصول جو ہے وہ بیان کریں۔ فیہ ثلاثۃ فصول، اس باب میں 3 فصول جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہوگی ما تحتاجہ دراست الاسانید من علم الجرح والتعدیل۔ پہلی فصل یہ ہوگی کہ دراسہ اسانید میں علم جرح و تعدیل کی جو ضرورت ہے اس کے متعلق پہلی فصل جو ہے وہ بیان کی جائے۔ الفصل الثانی انواع الکتب المؤلفات فی تراجم الرجال و دراست الاشہریہ۔ دوسری فصل میں جو ہے وہ رجال کے تراجم کے بارے میں جو کتب لکھی گئی ہیں اور ان مشہور روایتوں کا دراسہ جو ہے وہ کیا جائے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل جو ہے اس کا جو عنوان ہوگا وہ ہے مراحل دراست الاسانید، کہ دراسہ اسانید کے مرحلے جو ہے وہ کیا ہو۔ تو یہ 3 اصول جو ہے اس دراسہ میں بیان کی۔ اب سب سے پہلے فصل اول کو شروع کریں گے۔ الفصل الاول ما تحتاجہ دراست الاسانید من علم الجرح والتعدیل۔ علم جرح و تعدیل میں سے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے متعلق یہ فصل ہے۔ اس میں تمہیداً جو ہے وہ کچھ باتیں ذکر کی تھی، اور پھر اس کو آگے سب سے پہلے تمہید میں
دراست الاسانید سے مقصد کو بیان کرتے ہیں کہ دراست الاسانید کے ساتھ ہمارا کیا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں المقصود بدراست الاسانید دراست سلسلۃ الرجال الاسناد والرجوع الى ترجمہ کل من دراست الاسانید سے مقصد جو ہے اور مراد یہ ہے کہ راویوں کی پوری سند کا مطالعہ کیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ ترجمے اور اس کی سوانح عمری کی طرف رجوع کیا جائے۔ ومعرفت القوی والضعیف منہم بشکل عام، اور پھر مجموعی طور پر معلوم کیا جائے کہ ان میں سے کون قوی ہے، قوی کی معرفت، اور کون ان میں سے ضعیف ہے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ ومعرفت اسباب القوت والضعف فی کل منہم، اور ان میں سے ہر ایک میں اسباب قوت اور اسباب ضعف جو ہے وہ شکل مفصل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ معلوم کیا جائے۔ وکشف الاتصال اب الانقطاع بین الرجال سلسلۃ اسناد، اور راویوں کے مابین سلسلہ اسناد میں سند میں راویوں کے درمیان اتصال یا انقطاع کو کھولا جائے، اس کو بیان کیا جائے کہ ان دو راویوں کے مابین اتصال ہے یا ان کے درمیان کوئی راوی ساقط ہے۔ من معرفتی موالید الروات و وفیاتہم، اور یہ بھی کہ راویوں کی جائے ولادت، تاریخ ولادت اور تاریخ وفات جو ہے وہ کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ ومن معرفت تدلیس بعض الروات، اور بعض راوی جو مدلس ہیں ان کی معرفت حاصل کی جائے۔ لا سیما اذا عن عنو، خصوصاً جب وہ عن سے روایت کریں تو ایسے راوی کی تحقیق اور معرفت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ومن الاطلاع علی اقوال الائمۃ الجرح والتعدیل، اور پھر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال پر مطلع ہونا، فی ان فلانا سمع من فلان، اس بات میں کہ فلان نے فلاں سے سنا ہے، او ان فلانا لم یسمع من فلان، یا فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، اس بارے میں جو ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال ہیں ان پر مطلع ہونا بھی ضروری ہے۔ ومن نصوص فی قبائل اسناد الاستخراج العلل الخفیہ التي لا تبدو لكل ناظر في ذلك السند، اور ایسی باریک اور دقیق نصوص دیکھی جائیں جو سند کی پوشیدہ یعنی علل خفیہ کو ظاہر کرتی ہیں، کہ لا تبدو لكل ناظر في ذلك، ہر دیکھنے والے کے لیے سند میں وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو بمعرفتی اس صحابت و تابعین، اور دراست الاسانید میں صحابہ کرام اور تابعین کی معرفت بھی حاصل کی جاتی ہے، اس لیے کہ لتمییز المرسل من الموصول، تاکہ موصول روایت سے مرسل کو ممتاز کیا جائے، والموقوف من المقطوع، اور مقطوع روایت سے موقوف کو الگ کیا جائے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ من دراست دقیقہ، اس مطالعے میں جو دقیق اصول ہیں، جو المبنی دقیقت المبنیہ، جو ایسے باریک اصول ہیں جن کی بنیاد علی العلم، ایسے علم پر ہے جو اصول جرح و تعدیل کے ساتھ متصف ہے۔ ومعرفت الرجال، اور راویوں کی معرفت التی یندرج تحتها علوم کثیرۃ، اور راویوں کی معرفت جس کے تحت کثیر علوم جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جیسے المتفق والمتفرق والمتشابہ والکنا والالقاب وغیرہ، یہ ساری جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا دراست الاسانید۔ اب ہے مقصود بالحکم
المقصود بالحکم علی الحدیث، کہ دراسہ اسناد ہو گیا تو اب حدیث پر حکم لگانے کا جو مرحلہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اب اس پر کہتے ہیں کہ ان تقرر النتیجہ التي توصلنا الیہا من خلال دراست الاسناد بقولنا مثلا هذا اسناد صحیح او هذا اسناد ضعیف او هذا اسناد موضوع، کہ ہم نے اسناد کے مطالعے کے بعد جو حاصل شدہ نتیجہ ہے اس کو جو ہے وہ جو دراسہ اسانید کے دوران جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، اس کا نتیجہ ہم کیسے اس کو ظاہر کریں گے، کیسے بیان کریں گے؟ تو وہ ہم اپنے قول کے ساتھ مثلا کہیں گے کہ حاذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے، یا حاذا اسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے، یا یہ سند موضوع ہے۔ اور وذالک کا حسب قواعد دقیقت، قواعد دقیقت و اصول محددہ، اور یہ بات جو ہوگی وہ بڑے باریک اور جو ہے وہ نہایت ہی گہرے اصول، قواعد اور اصول جو اصول ہیں ان کی روشنی میں یہ بات جو ہے وہ کی جائے گی کہ لا یستطیع تطبیقها بشکل جید، کہ جن اصول و قواعد کی استطاعت کی تطبیق کی اچھی شکل میں، اچھی صورت میں استطاعت نہیں رکھتا، مگر وہ شخص من تمرس فی باس الاسانید مدتا طویلتا، جس نے ایک طویل مدت تک اسانید اور اسانید کی بحث کی مشق کی ہو، وعرف طریقۃ القوم من تلک الممارسۃ الطویلہ، اور اس طویل مشق سے اس نے قوم رجال کے طریقے کی معرفت حاصل کر لی ہو کہ اسناد پر حکم کیسے لگایا جاتا ہے، محدثین کی کیا طریقہ کار ہے۔ هذا بالنسبة للحکم علی اسناد الحدیث، یہ جو ہم نے حکم بیان کیا الحکم علی اسناد الحدیث بیان کیا، اما الحکم علی متن الحدیث، بہرحال متن حدیث پر حکم لگانا کہ یہ متن حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا موضوع ہے، فإنه يحتاج زیادۃ علی ما تقدم، یہ جو ہم نے ماقبل چیزیں بیان کی یہ اس سے بھی زیادہ چیزوں کا محتاج ہے، اور اس سے بھی زیادہ چیزیں اس میں ضرورت پیش آتی ہیں، الی امور اخرى مہمۃ، اس کے علاوہ دیگر اہم جو امور ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ضرورت ان کی پیش آتی ہے، مثل نظر فی ذلک المتن، مثل نظر فی ذلک المتن متن حل فیہ شذوذ او علت قادر، اس متن کی مثال جیسے کہ کیا اس میں کوئی شاذ متن پایا جا رہا ہے یا اس میں کوئی علت قادیہ ہے، او حل روی حاصل متن باسناد آخر، یا پھر یہ متن کسی دوسری سند سے مروی ہے، او باسانید اخرى، یا دیگر کئی اسناد سے یہ مروی ہے، یمکن ان یتغیر الحکم بسببها، تو اگر ایسے ہو جائے کہ یہ متن دوسری سند سے آ جائے یا دیگر کئی اسانید سے آ جائے، تو ایسا ممکن ہے کہ اس متن کا حکم ان دیگر اسانید کے سبب تبدیل ہو جائے۔ تو والحکم علی متن الحدیث، اور حکم جو ہے وہ متن حدیث پر جب لگائیں گے تو قولنا، جیسے ہمارا قول، مثلا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، او ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، اصعب و ادق، یہ زیادہ مشکل اور زیادہ دقیق ہے سند پر حکم لگانے سے، اکیلے سند پر حکم لگانے سے یہ زیادہ دقیق اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ فلا یقوی علیہ الا ائمۃ الجہابذہ، لہذا اس پر طاقت نہیں رکھتے مگر جو ماہرین ائمہ دین ہیں، ائمہ رجال ہیں، وہی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا جو اس فیلڈ میں اس درجے مہارت نہیں رکھتا
وہ جو ہے وہ حدیث پر متن حدیث پر حکم لگانے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ تو اس لیے کہا کہ جو ماہرین ہیں اس فن کے وہی جو ہے اس پر حکم لگا سکتے۔ او من عانی هذه صنعت، یا فرماتے ہیں کہ جس نے اس کام میں، اس فیلڈ میں ایک طویل زمانہ گزارا ہو، تو وکان له اطلاع واسع علی الاسانید والمتون، اور اس کو اسانید اور متون پر وسیع اطلاع ہو، وسیع مطالعہ ہو اس کا، تو وہ شخص جو ہے وہ متن حدیث پر حکم لگا سکتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث ضعیف وغیرہ۔ اب یہاں سے حدیث کو تقسیم کریں گے دو حصوں کی طرف، انقسام الحدیث الی سند و متن، حدیث کی تقسیم ہوگی سند اور متن کی طرف۔ یتألف کل حدیث من الاحادیث من قسمین، ہر حدیث جو احادیث میں سے ہے اس کو دو قسموں میں مؤلف کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور وہ دو قسمیں ہیں، ہما السند والمتن، وہ دو، ایک سند ہے دوسری متن ہے۔ تو حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند اور ایک متن۔ ولا يتصور فی اصطلاح المحدثین حدیث الا وفیہ ھذان القسمان، محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث ہی شمار نہیں ہوتی مگر جس میں یہ دو قسمیں پائی جائیں، یعنی سند اور متن دو ہی پائی، دونوں چیزیں پائی جائیں تو اس کو حدیث قرار دیا جائے گا۔ اما ما نجدہ احیانا من المتون الحدیثیۃ المجموعۃ فی بعض المصنفات او الاجزاء، بہرحال ہم بعض اوقات ایسے حدیث کے متون متون کا مجموعہ پاتے ہیں فی بعض المصنفات، بعض تصنیفات میں، یا بعض اجزاء جو ہے وہ متون حدیث کے ہم ایسے پاتے ہیں کہ فہیہ احادیث مجردۃ عن اسانید، کہ ان میں احادیث تو ہوتی ہیں لیکن وہ سند سے خالی ہوتی ہیں، التی رویت تلک المتون بواسطتها، جن اسناد کے واسطے سے وہ متون روایت کیے گئے وہ اسانید سے، ان اسانید سے خالی ہوتی ہیں۔ وجردها بعض العلماء اختصارا و تسہیلا، اور بعض علماء نے مختصر کرنے کے لیے روایات کو اور آسانی دینے کے لیے بعض طلباء کرام کو علی بعض طلبۃ المبتدئین، بعض ابتدائی جو طالب علم ہیں حدیث کے، اب الصغار یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے، اب العوام یا عوام کے لیے کیا کرتے ہیں، حدیث کی سند کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث مختصر ہو جائے اور یاد کرنے اور سمجھنا اس سے آسان ہو جائے۔ اب اگر جو ان روایات کی سند کو دیکھنا چاہتا ہے تو من اراد باسنادها فعليه الرجوع الى اصولها التي اخذت منها، تو جو ان روایات کی کہ جن کی اسناد کو حذف کر دیا گیا ہے، اگر ان کی اسناد کی کو کوئی چاہتا ہے کہ ان کو تلاش کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کتب اصول کی طرف رجوع کرے جن سے ان احادیث کو اخذ کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا نیا سبق ہوگا، اس میں سے کچھ حصہ کل رہ گیا تھا، اس لیے اس کو تمہیداً جو ہے وہ عرض کر دیا۔ اب یہاں سے سند اور متن کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی تعریف السند اب الاسناد، سند یا اسناد کی تعریف۔ یہاں سے آج کا سبق جو ہے وہ آغاز اس کا ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں تعریف سند یا تعریف اسناد، لغتاً السند لغتاً المعتمد، لغت میں سند کہتے ہیں اس چیز کو جس پر اعتماد کیا جائے، معتمد چیز جس پر اعتماد کیا گیا ہے،
جس کا سہارا لیا گیا ہے، جس کی ٹیک لی گئی ہے، اسے سند کہتے ہیں۔ وسمیہ کذالک، اور اسے سند کا نام اس لیے دیا گیا لأن المتن یستند الیہ ویعتمد علیہ، اسے سند کا نام اس لیے دیا گیا کہ متن جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ مسند کیا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ سند متن کا اعتماد کیا جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے سند کو سند کہتے ہیں۔ یستند الیہ ویعتمد علیہ، متن اس سند کی طرف منسوب کیا گیا جاتا ہے کہ یہ متن حدیث ان راویوں سے مروی ہے، تو ان راویوں کی طرف اس سند کی طرف متن منسوب ہوتا ہے، اور ان راویوں پر اس سند میں اس متن میں اعتماد کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سند کہتے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی بیان کریں گے سند کا۔ اصطلاحا واما فی الاصطلاح فہو سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کہ سند کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے راویوں کا ایسا سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچانے والا، الموصلۃ للمتن، متن حدیث تک راویوں کا جو سلسلہ پہنچانے والا ہو، اس سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ تو لغتاً جس شے پر اعتماد کیا جائے، اور اصطلاحاً سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کہ رجال کا ایسا سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچانے والا ہو۔ اب ہے جی تعریف المتن۔ لغتاً المتن لغتاً ما صلب وارتفع من الارض کما فی القاموس، لغت میں متن کہتے ہیں ما صلب، اور وارتفع، اس زمین کو جو بلند ہو اور سخت ہو، صلبہ اور ورتفع، زمین جو بلند اور سخت ہو اسے متن کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً متن کی تعریف ہے اما فی الاصطلاح فہو ما ینتہی الیہ السند من الکلام، کہ اصطلاح حدیث میں متن اس کلام کو کہتے ہیں جس پر سند ختم ہوتی ہے، یعنی اس کلام یعنی حدیث کو کہتے ہیں جس پر آ کر حدیث سند جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو جہاں سند ختم ہوتی ہے اس سے آگے جو کلام ہوگا اسے متن کہیں گے۔ اب یہاں سے متن کی اور سند کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو اس پیراگراف میں بیان کرتے ہیں صاحب کتاب۔ تو ارشاد فرماتے ہیں الاسناد خصیصۃ فاضلۃ لہذہ الامہ، سند اس امت کی خصوصیت ہے، ولیس للامم السابقۃ ہذہ الخصیصۃ، گزشتہ امتوں میں یہ خصوصیت موجود نہیں تھی۔ سند کا ہونا اس امت کے ساتھ خاص ہے، گزشتہ جتنی بھی امتیں تھیں ان کے دینی معاملات میں، روایات مذہب میں سند کا دار و مدار نہیں تھا۔